بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن پوائنٹ سے، جہاں میں آپ لوگوں کو SST یعنی معاشرتی علوم کا باب نمبر 3 پڑھا رہی ہوں، جس میں کل ہم نے پڑھے تھے خالی جگہ غلط درست اور 2 مختصر سوال کروائے تھے، اور آج میں آپ لوگوں کو ساتھ ایک اس کا جو مختصر سوال رہ گیا ہے ایک وہ کرواؤں گی، اور ساتھ میں اس کے 2 تفصیلی جواب کرواؤں گی۔ تو ہمارے پاس ہے یہاں اس کے SST کی ورک بک کے پیج نمبر 27، صفحہ نمبر 27 پہ ہمارے پاس ہمارا آج کا کام موجود ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام کی طرف جائیں، میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جلدی سے فٹافٹ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے اور آپ کا کوئی کام بھی مس نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اب یہاں ہمارے پاس مختصر سوالوں میں سے سوال جو آخری سوال ایک تیسرا سوال ہے، وہ ہے سیاسی جماعتیں کون ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سیاسی جماعت سے مراد کئی شہریوں پر مشتمل ایک گروہ ہے جس کا اپنا منشور اور نظریہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یعنی کہ انہوں نے پوچھا کہ سیاسی جماعتیں کون ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس کہ جن کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے نظریے کے مطابق نہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے، وہ اپنے نظریے کے مطابق ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا اپنا منشور ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے ہر چیز اپنے نظریے کے مطابق سیٹ کی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے، ہم ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹائل سے کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ تو اس میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے درمیان فرق واضح کریں۔ اب یہاں میں نے انہوں نے ہمارے پاس تینوں کے الگ الگ جو ہے وہ فرق پوچھا ہے، تو یہاں میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کا جو ہے وہ ایک بڑے ہی انداز میں، یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا، یعنی کہ اوپر میں نے سب سے پہلے لکھا وفاقی، صوبائی اور مقامی، نیچے میں نے ان کے 3 پارٹ بنا لیے، فرق معلوم کرنا تھا اس لیے میں نے ان تینوں کا الگ الگ سے فرق لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس وفاقی جو حکومتیں ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس ہے وفاقی حکومتوں کا کام ہے کہ ملکی سلامتی اور حفاظت کا انتظام کرنا، اور نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس ملکی بجٹ بنانا، یعنی کہ یہ وفاقی حکومت کا کام ہے جو کہ پورے ملک کو چلا رہی ہوتی ہے وفاقی حکومت، تو یہ اسی کا کام ہوتا ہے کہ ملکی بجٹ بناتی ہے اور ملکی سلامتی اور حفاظت کا جو ہے انتظام کرتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے صوبائی۔ اب یہاں دیکھیں صوبے میں امن و امان کو یقینی بنانا، یعنی کہ جو ڈیفرنٹ صوبے جو بھی صوبہ جس کے بھی انڈر آ رہا ہوتا ہے، تو اس حکومت کا کام ہوتا ہے، اس صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس صوبے میں امن و امان قائم رکھے۔ اور نمبر 2 پہ ہے کھیل اور ثقافت کو فروغ دینا۔ اب یہاں ہمارے پاس یہاں آپ لوگوں کے کام کے مطابق، آپ لوگوں کی ورک بک کے مطابق یہاں میرے پاس جگہ کم تھی، اس لیے میں نے ان کو ذرا شارٹ کر کے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بالکل بہت آسان اور بہت ایزی وے میں اس کو لکھ دیا ہے، آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ مقامی حکومت کیا کام کرتی ہے۔ اب 2 حکومتوں کا ہم بتا چکے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی حکومت یہ کام کرتی ہے، تو مقامی حکومت کیا کام کرتی ہے؟ سڑکوں، گلیوں کی صفائی اور ان کے راستے سے تجاوزات ہٹانا، یعنی کہ یہ مقامی حکومت کا کام ہے، جیسے کہ سڑکوں وغیرہ کی صفائی، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو دکاندار ہوتے ہیں ان لوگوں نے
اپنے دکان کے باہر بھی بہت زیادہ ایریا، بہت زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنی چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، باہر نکال کے اسٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو تجاوزات انہوں نے حد سے زیادہ بڑھا کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ سیٹ کرنا جو ہے مقامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میلے منعقد کرنا تاکہ مقامی لوگوں کو کچھ سیر و تفریح کا موقع مل سکے، تاکہ وہ میلوں کو انجوائے کر سکیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، 1973 کے آئین کے مطابق شہریوں کے چند حقوق اور فرائض بتائیں. 1973 کے آئین کے مطابق اب ہم نے ان کے قانون اور فرائض بتانے ہیں. اب اس سوال کو بھی میں نے اسی طرح لکھا ہے کہ ایک سائڈ پہ حقوق لکھے ہیں، ایک سائڈ پہ فرائض. اگر ہم سوال کو اس طرح یاد کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے سوال کو وہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم حقوق کی طرف. تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس کہ ایک شہری کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اس کا کیا حق ہوتا ہے. تو یعنی کہ وہ کیا کیا کام جو ہے وہ آزادی سے کر سکتا ہے، اس کا پورا حق ہے. تو سب سے پہلے ہے کہ مساوات کا حق، یعنی کہ برابری. ہر کام میں ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اسے دوسرے شہری کے برابر ہی جو ہیں وہ مساوات کا حق دیا جائے، برابری کا حق دیا جائے. پھر ہے آزادی رائے کا حق، یعنی کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے کچھ بھی اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ آزادی سے بول سکتا ہے. اگلا ہے مذہب کی آزادی کا حق، یعنی کہ وہ ایک شہر میں رہنے والا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ شہری اگر وہ خواہ وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، لیکن وہ رہتے سارے ایک ہی شہر میں، تو اسے بالکل پوری آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادات کر سکتا ہے. اگلا ہے تعلیم کا حق، یعنی کہ یہ تعلیم کا حق بھی ہر شہری کو برابر حاصل ہے، یعنی کہ وہ ہر شہری تعلیم حاصل کر سکتا ہے. تو اب ہے ہمارے پاس کہ شہری کے فرائض کیا کیا ہیں، یعنی کہ اس شہری کو کیا کیا فرض ادا کرنے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی، یعنی کہ ایک شہری کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ جو بھی کسی بھی چیز پہ اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو اسے وہ ٹیکس ادا کرنے چاہیے، وہ انہیں ٹیکس دینے چاہیے. اگلا ہے ووٹ کا استعمال، یعنی کہ یہ شہری کا فرض ہے. کچھ لوگوں کو اگر ووٹ ڈالنے سے منع کر دیتے ہیں کہ تم ووٹ نہیں ڈال سکتے یا آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو یہ اس شہری کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرض کو پورا کرے. اکثر دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں نے ووٹ نہیں ڈالنا، یہ میں نے ایسے کام نہیں کرنا، یہ ہے تو وہ ہے. لیکن جو ہے یہ اس کا فرض بنتا ہے، اسے اپنے فرض کو پورا کرنا چاہیے. تو ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے. جس پارٹی کو بھی وہ صحیح سمجھتا ہے اس پارٹی کے لیے ووٹ لازمی کاسٹ کرے. اگلا ہے ہمارے پاس ملکی قوانین کا احترام، یعنی کہ ملک میں جو بھی قانون عائد ہیں، جو بھی قانون بنائے گئے ہیں، ان قوانین کو ماننا ہمارے لیے ہمارا فرض ہوتا ہے، ایک شہری کا فرض ہوتا ہے. اگلا ہے دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، یعنی کہ ہمیں اپنے فرائض کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور دوسرے کے حق کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا کیا فرض ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کا کیا حق بنتا ہے، جو ہمارا فرض ہے ہمیں اسے کس انداز میں پورا کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جس میں نے آپ لوگوں کو SST کے ورک بک کے پیج نمبر 27 پہ آج کام کروایا ہے، جس میں ہمارے پاس 2 تفصیلی سوالات تھے اور ایک مختصر سوال تھا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں. ساتھ ہی ساتھ اتنا کہنا چاہوں گی کہ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، آپ لوگوں کی مدد کے لیے دوبارہ ایک نئی ویڈیو بناؤں گی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں. اللہ حافظ.